الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس قرآن میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 سے ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان ملا کے پڑھیں گے۔ مطلب کہ کنز الایمان شریف میں بعض اوقات آدھی آیت ہوتی ہے ابھی تو حاشیہ لکھا ہوتا ہے خزائن العرفان کا، تو ہم کنز الایمان کا ترجمہ اور خزائن العرفان کی تفسیر ملا کے پڑھیں گے تاکہ ہمیں سمجھ بھی آئے، اور یہی اس عالم کورس اردو کا مین بنیادی مقصد ہے۔ قرآن پاک کی عربی ہم ریکارڈ اس لیے نہیں کرتے کہ اس پہ پھر زیادہ وقت لگے گا، تو ریکارڈنگ سے پہلے یا ریکارڈنگ کے بعد جتنی آیات بینات ہوئی ہیں ان کی تلاوت آپ خود سے کر لیا کریں۔ پچھلے درس قرآن میں کئی لوگوں نے قرآن پاک کی عربی بھی پڑھی تھی، اکثر تو ان میں سے درست پڑھ لیتے تھے مگر بعض کی تجوید درست نہیں ہے، تو پلیز عربی نہ پڑھیں، آپ صرف ترجمہ اور تفسیر پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم کنز الایمان شریف پڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 5۔ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے۔ اس کی تفسیر میں ہے، اولیاء کے بعد اعداء کا ذکر فرمانا حکمت ہدایت ہے کہ اس مقابلہ سے ہر ایک کو اپنے کردار کی حقیقت اور اس کے نتائج پر نظر ہو جائے۔ شان نزول: یہ آیت ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کفار کے حق میں نازل ہوئی جو علم الہی میں ایمان سے محروم ہیں، اسی لیے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، انہیں نفع نہ ہوگا مگر حضور کی سعی بیکار نہیں، کیونکہ منصب رسالت عامہ کا فرض رہنمائی و اقامت حجت و تبلیغ اعلی وجہ الکمال ہے۔ مسئلہ: اگر قوم پند پذیر نہ ہو یعنی نصیحت قبول نہ کرے تب بھی ہادی مطلب ہدایت دینے والے کو ہدایت کا ثواب ملے گا۔ ہادی کا ایک ترجمہ رہنمائی کرنے والا یا گائیڈ بھی ہوتا ہے۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسکین خاطر یعنی تسلی اور دلجوئی ہے کہ کفار کے ایمان نہ لانے سے آپ مغموم نہ ہوں، یعنی کہ غم زدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ آپ کی سعی تبلیغ کامل ہے، یعنی کہ آپ جو تبلیغ کے لیے سعی یعنی کوشش کرتے ہیں یہ کامل ہے، اس کا اجر ملے گا۔ محروم تو یہ بدنصیب ہیں جنہوں نے آپ کی اطاعت نہ کی۔ کفر کے معنی اللہ تعالیٰ کے وجود یا اس کی وحدانیت مطلب ایک ہونے، یا کسی نبی کی نبوت یا ضرورت دین سے کسی امر کا انکار، یا کوئی ایسا فعل جو عند شرع انکار کی دلیل ہو، کفر ہے۔ یہاں لفظ ہے ضروریات دین۔ ضروریات دین سے وہ چیزیں مراد ہیں جو مسلمانوں کا گویا بچہ بچہ جانتا ہے، یعنی کہ سب کو پتہ ہے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، تو اب اگر اس کا کوئی انکار کر دے، معاذ اللہ کہہ دے کہ نماز فرض نہیں ہے، تو یہ ہوا ضروریات دین کا منکر، تو یہ شخص کافر ہے۔ کنز الایمان شریف پڑھ رہا ہوں، 6 آیت کا کچھ حصہ۔
انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے۔ تفسیر میں ہے خلاصہ مطلب یہ ہے کہ کفار دلالت و گمراہی میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ حق کے دیکھنے، سننے، سمجھنے سے اس طرح محروم ہو گئے جیسے کسی کے دل اور کانوں پر مہر لگی ہو اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہو۔ مسئلہ، اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندوں کی افعال بھی تحت قدرت الہی ہیں، اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں، تفسیر میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت کی راہیں ان کے لیے اول ہی سے بند نہ تھیں کہ جائے عذر ہوتی، بلکہ ان کے کفر و عناد و سرکشی و بے دینی اور مخالفت حق کو عداوت انبیاء علیہم السلام، عداوت مطلب دشمنی، عداوت انبیاء علیہ السلام کا یہ انجام ہے جیسے کوئی شخص طبیب کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھا لے اور اس کے لیے دوا سے انتفاع یعنی نفع حاصل کرنا کی صورت نہ رہے تو خود وہی مستحق ملامت ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو۔ اس کی تفسیر میں ہے شان نزول، یہاں سے 13 آیتیں منافقین کی شان میں نازل ہوئیں۔ یا لفظ شان کا مطلب تعریف نہیں ہے، شان کا مطلب ہے کہ ان کے متعلق، ان کے بارے میں، منافقین کی شان میں یعنی منافقین کے بارے میں نازل ہوئیں، جو باطن میں کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں، یعنی کلمہ پڑھنا، اسلام کا مدعی ہونا یعنی کہ دعویٰ کرنا، نماز روزہ ادا کرنا مومن ہونے کے لیے کافی نہیں جب تک دل میں تصدیق نہ ہو۔ مسئلہ، اس سے معلوم ہوا کہ جتنے فرقے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں، سب کا یہی حکم ہے کہ کافر خارج از اسلام ہیں، کافر جو ہیں وہ اسلام سے خارج ہیں۔ شرع میں ایسوں کو منافق کہتے ہیں۔ ان کا ضرر یعنی ان کا نقصان کھلے کافروں سے زیادہ ہے۔ من الناس فرمانے میں لطیف رمز یہ ہے کہ یعنی کہ لطیف باریک اشارہ یہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات و انسانی کمالات سے ایسا عاری ہے، ایسا دور ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف و خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، یوں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی آدمی ہیں۔ مسئلہ، اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو بشر کہنے میں اس کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے، اس لیے قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا، اور در حقیقت انبیاء کی شان میں ایسا لفظ ادب سے دور اور کفار کا دستور ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا من الناس سامعین کو تعجب دلانے کے لیے فرمایا گیا کہ ایسے فریبی مکار اور ایسے احمق بھی آدمیوں میں ہیں۔ ترجمہ کنز الایمان، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس کی تفسیر میں ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو کوئی دھوکہ دے سکے، وہ اسرار و مخفیات کا جاننے والا ہے۔ مراد یہ کہ منافق اپنے گمان میں خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ رسول علیہ السلام کو دھوکہ دینا چاہیں کیونکہ وہ اس کے خلیفہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اسرار کا علم عطا فرمایا ہے۔ اسرار مطلب رازوں کا، چھپی ہوئی چیزوں کا۔
وہ ان منافقین کے چھپے کفر پر مطلع ہیں، یعنی جانتے ہیں، اور مسلمان ان کی اطلاع دینے سے باخبر۔ تو ان بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلے، نہ رسول پر، نہ مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں۔ فریب مطلب دھوکہ دے رہے ہیں۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تقیہ بڑا عیب ہے۔ جس مذہب کی بنا تقیہ پر ہو وہ باطل ہے۔ تقیہ والے کا حال قابل اعتماد نہیں ہوتا، توبہ ناقابل اطمینان ہوتی ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا لا تقبل توبۃ الزندیق، زندیق کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اچھا، تقیہ کون کرتا ہے یہ میں بتا دوں۔ تقیہ یہ اصل میں شیعہ کا مذہب ہے۔ شیعہ کہتے ہیں بھی فتنے سے بچنے کے لیے اس طرح مطلب حق کو چھپانا اور مطلب جھوٹ بول دینا یہ جائز ہوتا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ تقیہ کا جو بہتان ہے یہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی لگاتے ہیں کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حق نہیں ہے، مگر انہوں نے احتجاج نہیں کیا، انہوں نے تقیہ کیا۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو جب ہم شیعہ کو یہ کہتے ہیں نا بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یزید کا مقابلہ کیا اور تقیہ نہیں کیا، تو پھر ان کی یعنی کہ بولتی بند ہو جاتی ہے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ جناب ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بالکل حق پر تھی، اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شیر خدا ہیں، وہ تقیہ کرنے والے نہیں ہیں۔ تقیہ کرنے والے یہ منافقین ہیں، شیعہ ہیں، بدبخت ہیں، جو ائمہ اہل بیت علیہم رضوان پر اس طرح کے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں۔ تو یہ شیعہ کا ایک مطلب یہ ہے تقیہ کرنا۔ ہم اہل سنت اس سے بالکل بری ہیں، اور اسی کی طرف صاحب خزائن العرفان نے اشارہ فرمایا ہے۔ تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ بدعقیدگی کو قلبی مرض فرمایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدعقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے۔ مسئلہ اس بات سے ثابت ہوا کہ جھوٹ حرام ہے، اس پر عذاب علیم مرتب ہوتا ہے۔ اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، تفسیر میں ہے کہ کفار سے میل جول، ان کی خاطر دین میں مداہنت، یعنی باوجود قدرت نے باطل سے نہ روکنا، اور اہل باطل کے ساتھ تملق اور چاپلوسی، اور ان کی خوشی کے لیے صلح کل بن جانا اور اظہار حق سے باز رہنا شان منافق اور حرام ہے۔ یعنی کہ یہ منافق کا طریقہ ہے، منافق کی شان ہے۔ اسی کو منافقین کا فساد فرمایا گیا۔ آج کل بہت لوگوں نے شیوا کر لیا ہے کہ جس جلسہ میں گئے ویسے ہی ہو گئے۔ اسلام میں اس کی ممانعت ہے۔ ظاہر و باطن کا یکساں نہ ہونا بڑا عیب ہے۔ تو آج تفسیر میں ہم نے صلح کلی کے بارے میں بھی جانا کہ جو پلپلے سنی ہوتے ہیں نا، سنی تو نہیں ان کو کہنا چاہیے، پلپلے لوگ ہوتے ہیں، بھئی شیعہ بھی ٹھیک ہیں، دیوبندی بھی ٹھیک ہیں، وابی بھی ٹھیک ہیں، سارے ٹھیک ہیں، معاذ اللہ۔ تو یہ صلح کلی ہوتے ہیں۔ ان کی ایک مثال اس دور میں منہاج القرآن والے ہیں۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہ صلح کلی کے یعنی کہ لیڈر ہیں اس دور میں۔ ان کے نزدیک تو معاذ اللہ یہ انٹرنیشنل یونٹی کانفرنس انہوں نے کی تھی ادھر لندن میں، تو اس طرح عیسائیوں کا ہاتھ پکڑ کے، یہودیوں کا ہاتھ پکڑ کے، سکھوں کا، اور ہم ایک ہیں، ہم یونائٹڈ ہیں، تو پتہ نہیں کیا کیا ہیں، معاذ اللہ۔ تو اس طرح کی بےہودگی یہ مطلب کر رہے ہیں، کرتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے بھی ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر، سنیت پر، بریلویت پر استقامت عطا فرمائے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے کنز الایمان، انشاءاللہ تعالیٰ بھی پڑھیں گے دوبارہ، آیت نمبر 11 کا ترجمہ۔ اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں، سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، اس کی تفسیر میں ہے یہاں الناس سے یا صحابہ کرام مراد ہیں یا مومنین، کیونکہ خدا شناسی، فرمانبرداری، خدا شناسی مطلب خدا کو پہچاننا، فرمانبرداری اور عاقبت اندیشی کی بدولت وہی انسان کہلانے کے مستحق ہیں۔ مسئلہ آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ صالحین کا اتباع محمود و مطلوب ہے، یعنی قابل تعریف ہے اور یہی مطلوب بھی ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ مذہب اہل سنت حق ہے کیونکہ اس میں صالحین کا اتباع ہے۔ مسئلہ باقی تمام فرقے صالحین سے منحرف ہیں، یعنی کہ صالحین کے طریقے پر نہیں ہیں، لہذا گمراہ ہیں۔ مسئلہ بعض علماء نے اس آیت کو زندیق کی توبہ مقبول ہونے کی دلیل قرار دیا ہے بیضاوی شریف۔ زندیق کسے کہتے ہیں، اب اس کی آگے تعریف آ رہی ہے۔ زندیق وہ ہے جو نبوت کا اقرار کرتا ہو، شاعر اسلام کا اظہار کرے اور باطن میں ایسے عقیدے رکھے جو بالاتفاق کفر ہیں، یہ بھی منافقوں میں داخل ہے۔ تو منافق اور زندیق تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ زندیق کی تعریف دوبارہ سن لیں۔ زندیق وہ ہے جو نبوت کا اقرار کرتا ہو، شاعر اسلام کا اظہار کرتا ہو اور باطن میں ایسے عقیدے رکھے جو بالاتفاق کفر ہوں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسی منافقت سے ہم سب کو بچائے۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ اس کی تفسیر میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ صالحین کو برا کہنا اہل باطل کا قدیم طریقہ ہے۔ آج کل کے باطل فرقے بھی پچھلے بزرگوں کو برا کہتے ہیں۔ روافض یعنی شیعہ، خلفائے راشدین اور بہت سے صحابہ کو، خوارج یعنی وہابی جو ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو، غیر مقلد یہ جو اہل حدیث کہلاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ ائمہ مجتہدین بالخصوص امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو معاذ اللہ برا بلا کہتے ہیں۔ وہابیہ جو ہیں بکثرت اولیاء و مقبولان بارگاہ کو، مرزئی جو ہیں قادیانی بھی جنہیں کہتے ہیں، انبیاء سابقین تک کو، معاذ اللہ۔ اچھا ایک فرقہ ہے قرآنی، اہل قرآن بھی ان کو کہتے ہیں، چکڑالوی کو بندہ تھا، صحابہ محدثین کو، یہ مطلب معاذ اللہ سب صحابہ کو اور محدثین کو برا کہتے تھے۔ نیچری تمام اکابر دین کو برا کہتے اور زبان تان دراز کرتے ہیں۔ نیچری فرقہ جو ہے نا، یہ مشہور ایک بندہ ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، سر سید احمد خان، یہ نیچری تھا۔ اس کے بارے میں مطلب علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ یہ کافر تھا اور نیچری فرقے کا بانی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ سب گمراہی میں ہیں۔ اس میں دیندار عالموں کے لیے تسلی ہے کہ وہ گمراہوں کی بد زبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہوں،
سمجھ لیں کہ یہ اہل باطل کا قدیم دستور ہے۔ تفسیر مدارک کے حوالے سے یہ لکھا ہے۔ سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں، یعنی کہ جو لوگ معاذ اللہ صحابہ کو احمق کہہ رہے ہیں نا، اللہ پاک فرماتا ہے سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ اس کی تفسیر میں منافقین کی جو بد زبانی مسلمانوں کے سامنے نہ تھی، ان سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم با اخلاص مومن ہیں، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا۔ یہ تبرہ بازیاں یعنی یہ گالیاں بکنا اپنی خاص مجلسوں میں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ فاش کر دیا۔ تفسیر خازن کے حوالے سے لکھا ہے۔ اسی طرح آج کل کے گمراہ فرقے مسلمانوں سے اپنے خیالات فاسدہ کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز فاش کر دیتا ہے۔ اس آیت سے مسلمانوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں، دھوکہ نہ کھائیں۔ اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں ہے یہاں شیاطین سے کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو اغوا یعنی ورغلانے میں مصروف رہتے ہیں۔ بحوالہ خازن و بیضاوی، یہ خازن اور بیضاوی تفسیر کی کتابوں کے نام ہیں۔ یہ منافق جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا محض براہ فریب و استہزاء یعنی مذاق اس لیے ہے کہ ان کے راز معلوم ہوں اور ان میں فساد انگیزی کے مواقع ملیں۔ بحوالہ خازن یعنی اظہار ایمان تمسخر کے طور پر کیا، یہ اسلام کا انکار ہوا۔ انبیاء علیہ السلام اور دین کے ساتھ استہزاء و تمسخر کفر ہے۔ اب یہ استہزاء اور تمسخر کی ایک مثال بھی شان نزول یہ آیت عبداللہ بن ابی وغیرہ منافقین کی حق میں نازل ہوئی۔ ایک روز انہوں نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو آتے دیکھا تو ابن ابی نے اپنے یاروں سے کہا دیکھو تو میں انہیں کیسا بناتا ہوں، یعنی کہ جب وہ حضرات قریب پہنچے تو ابن ابی نے پہلے حضرت صدیق اکبر کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کی تعریف کی، پھر اسی طرح حضرت عمر اور حضرت علی کی تعریف کی رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ابن ابی خدا سے ڈر، نفاق سے باز آ، کیونکہ منافقین بدترین خلق ہیں یعنی مخلوق ہیں۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ یہ باتیں نفاق سے نہیں کی گئیں، بخدا ہم آپ کی طرح مومن صادق ہیں۔ جب یہ حضرات تشریف لے گئے تو آپ اپنے یاروں میں اپنی چال بازی پر فخر کرنے لگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ منافقین مومنین سے ملتے وقت اظہار ایمان و اخلاص کرتے ہیں اور ان سے علیحدہ ہو کر اپنی خاص مجلسوں میں ان کی ہنسی اڑاتے اور استہزاء کرتے ہیں۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام و پیشوایان دین کا تمسخر اڑانا کفر ہے، مذاق اڑانا صحابہ کا یا علماء کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ یہ کس سے ہمیں ثابت ہوا، کس سے ہمیں پتہ چلا؟ یہ ہمیں قرآن سے پتہ چلا۔ آیت نمبر 15 جو ہے اس کا ترجمہ کنز الایمان اور پھر تفسیر انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے،
اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ تفسیر میں ہے اللہ تعالیٰ استہزاء اور تمام نقائص و عیوب سے منزہ و پاک ہے۔ یہاں جزائے استہزاء کو استہزاء فرمایا گیا تاکہ خوب دل نشین ہو جائے کہ یہ سزا اس ناکردنی فعل کی ہے۔ ایسے موقع پر جزا کو اسی فعل سے تعبیر کرنا آئین فصاحت ہے، جیسے جزاء سیئۃ سیئہ میں کمال حسن بیان یہ ہے کہ اس جملہ کو جملہ سابقہ پر معطوف نہ فرمایا کیونکہ وہاں استہزاء حقیقی معنی میں تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا یعنی بجائے ایمان کے کفر اختیار کرنا نہایت خسارہ اور ٹوٹے کی بات ہے۔ شان نزول یہ آیت یا ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یا یہود کے حق میں جو پہلے سے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے مگر جب حضور کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو گئے، یا تمام کفار کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی، حق کے دلائل واضح کیے، ہدایت کی راہیں کھولی، لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کی۔ مسئلہ اس آیت سے بے تعاطی کا جواز ثابت ہوا، یعنی خرید و فروخت کے الفاظ کہے بغیر محض رضامندی سے ایک چیز کے بدلے دوسری چیز لینا جائز ہے۔ تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے، کیونکہ اگر تجارت کا طریقہ جانتے تو اصل پونجی ہدایت نہ کھو بیٹھتے۔ تو یہاں تک کہ الحمدللہ ہم نے یوں کہہ لیں کہ 16 آیت تک سورہ بقرہ ترجمہ تفسیر مکمل کیا۔ بے تعاطی کا میں تھوڑا تعارف کر دیتا ہوں کہ جیسے آپ کسی سپر سٹور میں جاتے ہیں وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیزوں پر ان کی قیمتیں لگی ہوتی ہیں، تو آپ کسی سے بات نہیں کرتے بھی یہ چیز کتنے کی وہ چیز کتنے کی، کیونکہ ان چیزوں کی قیمتیں ان کی پرائسیں اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں، پہلے سے لگی ہوئی ہیں۔ آپ اس کو اٹھاتے ہیں، کاؤنٹر پہ رکھتے ہیں، وہ بل بنا دیتا ہے کاؤنٹر پہ جو بھی ہوتا ہے، تو آپ لے کے آ جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں بے تعاطی، اور یہ بالکل جائز ہے۔ بے کی تفصیلات جو ہے نا جی، خرید و فروخت، بزنس، یہ انشاءاللہ تعالی ہم بہار شریعت غالباً حصہ 11 میں پڑھیں گے، وہاں انشاءاللہ تعالی اس پہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ آج کا درس یہی مکمل ہوا۔ الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو سمجھنے کو ملا، اور میں تو ذاتی طور پہ الحمدللہ رب العالمین بہت مستفید ہو رہا ہوں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں ہیں، یقین کریں اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی بلائیاں ہیں۔ الحمدللہ پچھلا ہفتہ میرا بہت اچھا گزرا ہے اللہ کی رحمت سے، کہ علم دین سیکھنے سکھانے کا موقع ملا، مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے، ہو رہی ہے، سکون مل رہا ہے اللہ کی رحمت سے۔ امید ہے آپ لوگ بھی اس کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے، بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، بہت زیادہ معلومات میں اضافہ ہو رہا ہوگا۔ اسی استقامت کے ساتھ اس میں شریک رہیں، اس کو جاری رکھیں اللہ کی رحمت سے، اس کو سنتے رہیں، آڈیوز کو آگے مطلب اپنی آڈیو ریکارڈ کر کے مجھے بھیجتے رہیں، اور اپنی جن کو میں نے اجازت دی ہے وہ اپنی آڈیوز اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں شیئر بھی کریں، تاکہ آپ کے ذریعہ سے آپ کے اہل، آپ کے جاننے والے، ان تک دین کا پیغام پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔